شروع خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں اپنی زندگی کا جو خاص حصہ گزارا، اس خاص حصے کے چند خاص واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین کرام، خاندان چشتیہ میں ایک خاص شغل ہے۔ 3 دن رات بغیر شرب و طعام کے اس عمل کو کرتے ہیں۔ اگر پہلے 3 دنوں میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو 3 شب و روز مزید کرتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں کھانا پینا، اٹھنا چلنا پھرنا، ملنا جلنا سب منع ہوتا ہے۔ اس عمل کو ایک جگہ ایک جلسہ میں پورا کرتے ہیں۔ حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل خاص کو 6 دنوں میں خلوت میں پورا کیا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لائے، مبارکباد دی اور فرمایا، میاں صاحب اٹھیے، آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا۔ مختلف ملفوظات میں حضرت غوث زمان سے منقول ہے کہ جب میں دہلی شریف سے مہار شریف حاضر ہو کر خانقاہ معلیٰ میں شب و روز مقیم ہو گیا تو حضرت قبلہ عالم نے غلام رسول لانگری کو فرمایا کہ یہ روہیلا کوہستانی جوان ہے، اسے بڑی روٹی دیا کرو۔ چند دن لانگری نے بڑی روٹی دی۔ کچھ دن بعد لانگری کو فرمایا، اے غلام رسول، اس روہیلا کو مجھے دکھائے بغیر روٹی نہ دینا، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ جب غلام رسول لانگری میری روٹی حضرت قبلہ عالم کے پاس لے گیا تو فرمایا کہ اتنی بڑی روٹی مت دے، اور اس روٹی میں سے نصف حصہ مجھے دے دیا اور نصف کسی اور درویش کو دے دیا۔ اس کے چند دن بعد نصف روٹی بھی دینی بند کر دی۔ اسی طرح چند دن فاقہ سے گزر گئے، میں افطار بھی نہ کر سکا کیونکہ ایک لقمہ بھی میسر نہیں آ رہا تھا۔ میں مسجد میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ناگاہ میری نظر کبوتروں پر پڑی جو مسجد کے صحن میں دانہ چگ رہے تھے۔ میں نے درمیانی انگلی سے ایک سنگریزہ ان کبوتروں کو مارا۔ ایک کبوتر کو وہ سنگریزہ لگا، میں نے جلدی سے اسے ذبح کیا، گرم تنور میں ڈالا تاکہ بھون کر کھاؤں۔ ناگہاں ایک درویش دوڑا دوڑا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت قبلہ عالم تمہیں یاد کر رہے ہیں، جلدی چلو۔ میں جلد از جلد حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا، اے روہیلے، یہاں یاد خدا کے لیے آئے ہو یا پرندوں کا گوشت کھانے کے لیے؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ فرمایا، جاؤ اور مطالعہ میں مصروف ہو جاؤ۔ جب میں مسجد میں واپس آیا تو وہ مذبوحہ کبوتر تنور میں جل چکا تھا۔ ایک دفعہ موسم سرما آیا تو حضرت قبلہ عالم نے تمام درویشوں کو روئی دار کپڑے دیے، بلکہ بعض کو کمبل بھی عطا فرمائے، مگر مجھے کچھ نہ دیا۔ اگر مجھے کبھی ادھر ادھر سے کوئی کپڑا میسر بھی آ جاتا تو حضرت قبلہ عالم مجھ سے لے لیتے اور کسی دوسرے درویش کو دے دیتے اور فرماتے کہ روہیلے تو قوی بدن ہوتے ہیں، یہ درویش بیچارہ لاغر ہے، تم اسے کپڑا دے دو۔ ناچار میں اپنا کپڑا اس درویش کو دے دیتا اور خود جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اور گھاس پھوس جلا کر اپنے آپ کو گرم کرتا۔ ایک رات سخت سردی تھی، میں آگ جلا کر اپنے جسم کو گرم کر رہا تھا کہ ایک شخص نے ایک سیاہ کمبل اپنے بدن سے اتار کر مجھے دے دیا۔ جب حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تو وہ کمبل لے کر کسی اور درویش کو دے دیا اور فرمایا کہ کس بے خبر نے یہ کمبل اس روہیلے کو دے دیا؟ یہ مرد کوہستانی ہے، جوان ہے، سردی اس پر اثر نہیں کرتی۔ میں پھر آگ سینکنے لگا۔ ایک دفعہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت سے درویشوں کے ہمراہ موضع جھیڈو میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ تمام علماء و فقراء کھانا کھا کر اور گرم کپڑے لے کر اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ مجھے نہ کھانا ملا نہ کپڑا۔ حضرت قبلہ عالم نے حاضرین سے پوچھا کہ روہیلے کو کسی نے کھانا دیا یا نہیں؟ عرض کیا گیا کہ کسی نے نہیں دیا۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ کسی کے پاس روٹی ہو تو دے دے۔ ایک شخص نے بغیر سالن کے خشک روٹی کا ٹکڑا پیش کیا۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دے دیا اور فرمایا کہ یہ کھا لو۔ میں نے کھا لیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر
غلام رسول لانگری کے پاس آیا اور اس سے روٹی اور کپڑا طلب کیا۔ اس نے کہا اس وقت نہیں ہے۔ میں رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے نکلا، ایک کنویں پر گیا، آگ سے جسم گرم کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور روٹی، گوشت، چاول، دودھ اور 2 لحاف میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور لحاف لے کر سو گیا۔ دن چڑھا تو ان کپڑوں اور برتنوں کا کوئی مالک نہ آیا۔ میں وہیں چھوڑ کر واپس چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں۔ مجھے فرمایا کہ میرے گھوڑے کے آگے آگے دوڑتا ہوا چل۔ باقی ساتھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ جب ہم دوسروں سے چند قدم آگے نکل آئے تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ اے میاں، روٹی کے لیے اس قدر تنگ دل نہ ہوا کرو۔ میں نے شرمندگی سے مہار شریف تک سر اونچا نہ کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ ایک دفعہ مہار شریف میں مجھے بخار ہو گیا جو کئی دن رہا۔ میں بہت کمزور ہو گیا، رنگ بھی زرد ہو گیا، مگر کسی نے میری خبر نہ لی۔ مرض کی شدت، بے خوابی اور کم خوری کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں مسجد کے باہر برسرے راہ بیٹھ گیا جو حضرت قبلہ عالم کی گزرگاہ تھی۔ حضرت قبلہ عالم نماز فجر کی سنتیں اپنے دولت قضا پر پڑھ کر مسجد کی طرف تشریف لائے تو مجھ پر ایک نظر ڈالی اور گزر گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو فرمایا ہمارے روحیلے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عارضۂ تپ ہے۔ فرمایا تمہارے وطن میں تپ کا جو علاج کرتے ہیں وہی کرو۔ یہ فرمانے کے بعد حضور قبلہ عالم تشریف لے گئے، مگر آپ کے جانے کے فوراً بعد میرا بخار اتر گیا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ حضرت قبلہ عالم کے دیدار سے میری تمام بیماری چشم زدن میں جاتی رہی۔ از سر بالین من برخیز اے نادا طبیب، از سر بالین من برخیز اے نادا طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ کبھی تغافل موجب عطا بنتا ہے اور کبھی کرم۔ عطا کے مختلف رنگ ہیں، کبھی بلا صفا کا سبب بنتی ہے اور کبھی عطا کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد را روز بلا روز صفا است۔ حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرما دیا کہ اے روحیلے، تم میرے کمرے میں آ کر چراغ کے سامنے بیٹھ کر مطالعہ کر لیا کرو۔ حسب الارشاد، مطالعہ کے لیے میں نے یہ معمول بنا لیا۔ ایک رات یوں ہوا کہ میں حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارکہ میں مطالعہ میں مشغول تھا کہ یکا یک نیند نے غلبہ کر لیا۔ میں پیر و مرشد کے پہلو میں سو گیا۔ سخت سردی کا موسم تھا اور میرے جسم کے اوپر کوئی گرم چادر یا کپڑا نہیں تھا۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے از راہ کرم اپنی چادر مبارک دوہری کر کے میرے اوپر ڈال دی۔ آخر شب جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضور قبلہ عالم کی چادر مبارک اپنے اوپر دیکھی۔ اسے آہستہ آہستہ لپیٹ کر حضرت قبلہ عالم کے زانوں کے قریب رکھ کر حجرہ مبارک سے باہر آ گیا اور اپنے ڈیرا پر جا کر مشغول ہو گیا۔ کہاں حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ادا کہ کسی اور نے اگر آپ کو چادر یا کمبل دیا تو چھین کر کسی دوسرے درویش کو دے دیا، اور کہاں یہ عطا کہ اپنی چادر اتار کر آپ کے اوپر ڈال دی کہ سردی نہ لگے۔ حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس چادر مبارک کی خوشبو کو اپنے رگو پے میں یوں سمویا کہ آج بھی آستانہ عالیہ چشتیہ سلیمانیہ کے در و دیوار سے وہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ آواز سنائی دے رہی ہے، ماں بوئے پیر ہن را در جاں ذخیرہ داریم، شائز مصر ناید امروز کاروانے۔ جو دو عطا کا یہ دوسرا واقعہ حضور غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے حضرت خواجہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، جس کا ذکر منتخب المناقب میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص قادر بخش نامی کی دعوت پر ایک موضع میں تشریف لے گئے۔ چند رفقا بھی ہم رکاب تھے اور یہ دعا گو بھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج خوب اچھے اچھے کھانے ملیں گے، پیٹ بھر کر کھاؤں گا، مگر ہوا یہ کہ سب کو کھانے کے وقت سب کچھ ملا، مگر غلام رسول لانگری کے پاس جب میں کھانا لینے جاتا تو وہ بہت غصے سے میری طرف دیکھتا،
میں واپس آ جاتا۔ وہاں سے حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ واپس روانہ ہوئے۔ میں ایک ساتھی کے ساتھ الگ چل پڑا۔ میں نے اپنی چادر بیچ کر چاول خریدے جو ہم نے ایک مٹی کے برتن میں پکنے کے لیے آگ پر رکھ دیے، مگر وہ برتن ٹوٹ گیا، چاول مٹی میں مل گئے۔ لاچار واپس چل پڑے۔ راستہ میں شیر نظر آیا۔ اب جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، مگر شیر نے ہمیں کچھ نہ کہا۔ کشتی سے دریا عبور کیا۔ ایک موضع میں آئے، دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں پر درختوں کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ فاضر ہوا تو فرمایا کہ اے میاں، خوب چاول کھائے، اور اگر وہ شیر تمہیں کھا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ میں ایک طرف بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ظاہر و باطن کے احوال سے کس طرح آگاہ رہتے ہیں۔ اتنے میں حضرت قبلہ عالم نے مجھے اپنے پاس بلایا، 2 عمدہ روٹیاں منگوائیں اور فرمایا کھاؤ۔ میں شرم کی وجہ سے کھا نہیں رہا تھا، تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس روٹی کے 2 ٹکڑے لیے، ایک مجھے عطا کیا اور ایک خود کھایا۔ میں بھی کھانے لگا۔ اس طرح چند بار کیا، خود بھی کھاتے اور مجھے بھی کھلاتے۔ جب ایک روٹی ختم ہو گئی اور ایک رہ گئی تو مجھے فرمایا کہ یہ روٹی دوسرے درویشوں میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل کی۔ اس موقع پر حضرت صاحبزادہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت قبلہ عالم کا آپ کے ساتھ روٹی کھانا، آپ کو کھلانا اور آپ کے ہاتھوں سے دوسروں کو تقسیم کرانا حکمت سے خالی نہ تھا۔ اسی کا ثمرہ ہے کہ آج آپ صاحب تقسیم لنگر ہیں۔ فخر الاولیاء حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحبزادہ جی، میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف حضرت قبلہ عالم کی نظر عنایت ہے۔ حضرت قبلہ عالم کا نور باطن اس درجہ پر احوال کا مشاہدہ کرنے والا اور آئینہ جہان تھا کہ آفتاب جہاں تاب کی روشنی بھی اس نور باطن پر رشک کرتی تھی۔ مولوی دیدار بخش پاک پتنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قبلہ عالم اچ شریف کی طرف سے مہار شریف کی طرف براستہ بہاولپور تشریف لا رہے تھے۔ بہاولپور کے قریب ایک قصبہ میں مریدین نے آپ کی دعوت کی اور بے شمار پتاشے اور دودھ پیش کیا۔ حضرت قبلہ عالم نے غوث زماں کو طلب کیا اور ایک بہت بڑا پیالہ دودھ سے بھر کر اور بہت سے پتاشے ڈال کر آپ کو عطا کیا۔ آپ نے پی لیا۔ قبلہ عالم نے دوسری دفعہ پتاشے ڈال کر دودھ کا پیالہ دیا۔ آپ نے وہ بھی پی لیا۔ حضرت قبلہ عالم نے مسکرا کر فرمایا کہ این قدر نوشیدن و ہضم کردن کار ہمیں نوجوان است، کہ اس قدر پینا اور ہضم کرنا اسی نوجوان کا کام ہے۔ مولوی صاحب حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک کی تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے جس ہضم کی طرف اشارہ فرمایا اس سے مراد مراتب کمال کے حصول میں وسعت حوصلہ اور عالی ہمتی ہے اور مراتب کمال کا ضبط ہے۔ صاحب مناقب المحبوبین بھی اس قول مبارک کی اس طرح تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے جس ہضم کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس سے اسرار باطنی کا ہضم کرنا مراد تھا۔ حق تعالیٰ نے حضرت غوث زماں کو اس قدر وسیع ظرف عطا فرمایا تھا کہ معرفت کے دریا نوش کر لیے، مگر اپنی زبان مبارک سے کبھی اسرار کو فاش نہیں کیا۔ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ حضرت قبلہ عالم کی صحبت کیمیا اثر میں ہر قسم کی ریاضت، آزمائش اور مجاہدہ کے بعد عشق و محبت کی تمام منازل طے کر کے کندن بن کر نکلے۔ چنانچہ منتخب المناقب میں مرقوم ہے کہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ اس لڑکے نے حصول معرفت کے سلسلہ میں ہمیں حیران کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر وسیع ظرف اور حوصلہ دیا ہے کہ جو کچھ ہم سے لیتا ہے اس کی استعداد اور قابلیت اس سے زیادہ طلب کرتی ہے اور ہرگز سیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس شخص کی نشاندہی فرمائی تھی کہ یہ شہباز کوہستانی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مقام شہباز لامکاں اور عنقائے بے نشاں ہے۔ حضور غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ قیام مہار شریف میں ان تمام مقامات عشق و محبت اور محنت و ابتلا سے گزرے اور قطبیت، غوثیت، افرادیت کے مقام سے آگے مقام محبوبیت کے مقام بلند پر فائز ہوئے کہ مجاہدہ عظیم کے بعد ہی منزل عظیم کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے
ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔